لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری عید ہم اور آپ کو عطا فرمائی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے امن و امان سے رکھے، مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عید کو قبول فرمائے. میں اس موقع پر سب سے پہلے آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. آپ بھی جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو انہی کلمات سے جو ہے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کریں. تقبل اللہ منا ومنکم. حاضرین، عید کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عید کی نماز کے بعد جو ہے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے. تو اسی سنت کو رکھ کر کے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس میں کچھ اشارات کرتا ہوں. کیونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، تو اسی لیے مناسبت یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے، قربانی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں. سب سے پہلے قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ 11 12 13 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کا نام ہے. بہت سارے لوگ اس دن کو بقرہ عید کے نام سے جانتے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں تلفظ میں غلطی ہے، لہٰذا اس کو تبدیل کریں. کیونکہ یہ جو عید ہے یہ عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قربانی کی عید ہے، یہ بقرہ عید نہیں ہے، قربانی کی عید ہے. تو جو بھی بولیں وہ قربانی کی عید بولیں یا تو عید الاضحیٰ بولیں. بقرہ عید کا یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال نہ کریں. عید الاضحیٰ کہیں یا پھر جو ہے قربانی کی عید کہیں، یہ تلفظی غلطی ہے. اسی طریقے سے قربانی یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، شریعت اسلامیہ کا ایک مقرر کردہ حصہ ہے. یہ کوئی بعد میں آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، ہر امت کو اللہ نے قربانی پیش کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے الگ الگ طریقے رکھے. شریعت کے لحاظ سے قربانی کے طریقے بدلتے گئے، لیکن آج جو ہماری شریعت ہے تو ہم جو ذبح کرتے ہیں جو طریقہ وہ ہمارا طریقہ ہے. لیکن پچھلی شریعتوں میں بھی قربانی کا رواج تھا، وہ بھی قربانیاں پیش کی. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قربانی پیش کیے تھے کہ نہیں پیش کیے تھے؟ ان کا طریقہ الگ تھا. تو لہٰذا قربانی ہر امت کا مشروع عمل رہا ہے، یہ کوئی نیا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ قربانی یہ ہر امت کی سنت رہی ہے، ہر امت کا طریقہ رہا ہے. میرے بھائیوں، قربانی صرف جانور خرید کر کے اس کو کچھ دن چرا کر کے پھر عید الاضحیٰ کے دن اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھانا، اس کو بانٹنا، اس سارا دن اس کام میں لگانا، یہ صرف قربانی کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں جا کر کے جانور ذبح کرنا ہے، حصے بنانا ہے، بانٹنا ہے، ختم قربانی. قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی کئی چیزیں ہمیں سکھاتی ہے، کئی چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو، تعجب کریں گے آپ. ایک قربانی جو ہم اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، یہ کئی چیزیں ہماری زندگی میں سکھاتی ہیں اور کئی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے. میں اشارات کروں گا آپ کو کہ قربانی ہمیں کیا کیا چیزیں سکھاتی ہیں اور کن کن چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتی ہے.
آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کی عمر میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اپنا ایک بیٹا ذبح کرو۔ اگر ہر سال قربانی کا یہ رواج رہے کہ ہر سال اپنا ایک بیٹا ذبح کریں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایک اپنا بیٹا ذبح کرو۔ بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، گردن پر تلوار رکھ دی۔ تلوار رکھنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کا امتحان لینا چاہا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو لہٰذا آپ اپنے بیٹے کو ذبح مت کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا نازل کیا، ایک مینڈا اتارا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہی سنت آج ہم قربانی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف جانور ذبح کرنا ہے مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ امتحان لے رہا ہے، ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے سال میں ایک مرتبہ کہ اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کبھی آج جانور ذبح کر رہے ہیں تو کل کے دن اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کی بات آ سکتی ہے، تیار رہنا چاہیے۔ کل کے دن گھر کی قربانی کرنی پڑتی ہے، گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا یہ قربانی سکھاتی ہے ہمیں۔ قربانی ایک جانور ذبح کرا کے یہ سکھاتی ہے کہ آدمی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار رہے، اپنے وقت کی قربانی دے، اپنے مال کی قربانی دے، اپنے جسم کی قربانی دے۔ یہ قربانی سب سے بنیادی چیز سکھاتی ہے۔ دوسری چیز، قربانی اسی طرح سے انسان کو اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے، یعنی اللہ کی جو فرما برداری ہم کرتے ہیں اس پر آدمی کو کیسے صبر کرنا چاہیے، یہ قربانی سکھاتی ہے۔ کیسے؟ قربانی جب آدمی کرتا ہے کتنا پیسہ خرچہ کرتا ہے، کوئی 10,000 کوئی 20,000، اتنا پیسہ خرچہ کرنے پر آدمی صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سکھا رہے بندوں کو کہ آپ ہر چیز پر جو فرما برداری کرتے ہیں صبر کے ساتھ کام لیں۔ آپ کام میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، آپ اللہ کی اطاعت کے لیے وقت نکال کے آ رہے ہیں، یہ صبر ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا قربانی ہمیں اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ دوسری چیز، اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی عبادت جو ہم کرتے ہیں عبادت کرنے کا جذبہ دلاتی ہے۔ جذبہ کیسے جذبہ دلاتی ہے؟ آپ دیکھیں امت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ، بہت بڑا طبقہ جو آج خصوصاً قربانی پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ قربانی پیش کرتے ہیں جن کو نماز سے نہ شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو کبھی نماز سے ان کا تعلق نہیں تھا، کبھی روزوں سے تعلق نہیں تھا، لیکن آج برابر قربانی پیش کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قربانی یہ چیز سکھا رہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، جس طرح سے آج کر رہا ہے، صرف آج کے لیے نہیں بلکہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی عبادتیں انجام دے۔ اسی طریقے سے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو نعمت دیا ہے اس کا اظہار کرنے کا انداز سکھاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں اس کو کیسے بتایا جائے، کیسے اس کا اظہار ہو، اللہ کے سامنے کیسے اس کو پیش کیا جائے، یہ قربانی سکھاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک بڑی رقم کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو قربانی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کیسے ہو، کیسے ان کو سامنے لائے، اللہ کے سامنے کیسے پیش کریں، یہ قربانی سکھاتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی جو ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، قربانی سے آدمی بہت چیزیں سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، قربانی ایک انسان کو اللہ کا تقویٰ سکھاتی ہے، اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب قربانی کرتے تھے وہ لوگ قربانی کا قبول ہونا یہی سمجھتے تھے کہ گوشت کا کچھ حصہ ان کے معبودوں کے لیے خاص کرے، اس کے خون کو نکال کر کے معبودوں پر لگائیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہی قربانی ہے، جب قربانی قبول ہوگی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچے گا نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، صرف کیا پہنچے گا؟ دل کا تقویٰ۔ آدمی جانور پر چھری چلانے کے وقت اس کے دل میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہی اللہ کے پاس جائے گا، جانور نہیں جائے گا، اس کا پیسہ نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا آدمی کے اندر تقویٰ جتنا ہوگا اس کی قربانی اتنی قابل قبول ہوگی۔ تو لہٰذا قربانی کا دن ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اللہ کا تقویٰ دل میں کیسے لایا جائے، اللہ کا ڈر آدمی کو کیسے لانا چاہیے، یہ قربانی سکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کئی چیزیں ہیں جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، لیکن میں ساری چیزیں بیان نہیں کروں گا۔ دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دن کو رکھ کر کے کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہر واقعے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی علامت ہے، ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رکھ کر کے غور و فکر کرتا ہے۔ میں آپ کا دماغ جو ہے چلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پر کیسے غور کریں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آج کے دن یہ اسلام کی شعائر کا اظہار کا دن ہے، یعنی اسلام کی پہچان کی اظہار ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اتنے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بلند کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آج جانور ذبح کرتے ہیں؟ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ تو لہٰذا معاشرے میں لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے۔ یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس مذہب سے ہیں، یہ آج کا دن معلوم کراتا ہے۔ آج کے دن کی وجہ سے ہماری پہچان معاشرے میں ہوتی ہے کہ ہاں یہ آدمی ہے جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ قربانی سکھاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز جو قربانی سکھاتی ہے، قربانی میں غور و فکر کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ حد اس حد سے آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جب آگے بڑھتا ہے تو معاملات خراب ہوں گے۔ کیسے؟ قربانی کے لیے کتنے دن مقرر ہیں؟ 4 دن۔ کب سے قربانی کرنا چاہیے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک یہ مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کی نماز سے 1 منٹ پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن کے بعد 4 دن بعد اپنی مرضی سے قربانی پیش کرے تو قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو نماز کا وقت بتایا گیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہ سکھایا گیا، یہ حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ قربانی سکھاتی ہے کہ آدمی کو جو حدود مقرر کیے جاتے ہیں ان حدود کے اندر رہے ہو، ان حدود سے آگے بڑھ کر کے کام انجام نہ دے، کہ قربانی میں غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ جس طریقے سے 4 دن متعین ہے، اسی طرح سے اللہ کی عبادت کی ہر چیز کے لیے دن متعین ہے۔ ان دنوں میں، ان وقت میں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیتا ہے تو معاملات بگڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آئیں گے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو غور و فکر کرنے کی ہے، بہت اہم چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، کوئی شخص سال بھر میں اتنی بڑی رقم ایک ساتھ خرچ نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ قربانی کے جانور خرید کے لائے ہیں، ذرا احساس کیجئے، ایک ساتھ 15,000، ایک ساتھ 20,000 سال میں کبھی خرچ نہیں کیے ہوں گے آپ، کبھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کیے ہوں گے اتنا مال۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کیا آتی ہے کہ 15,000 یوں ہی خرچ کر دیے، 10,000 یوں ہی نکال دیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز جو دل میں ہے، جو جگاتی ہے ایک انسان کو، کہ انسان جو ہے ایک وقت میں بغیر سوچے، بغیر فکر کیے 15,000 ایسے ہی دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز جو اس کے دل میں ہے، جو جگاتی ہے اس چیز کو؟ یہ وہی ہے جو اللہ کی محبت ہے۔ ایک انسان اتنی محنت کر کے، اتنے پسینہ بہا کر کے، کتنے دن لگا کر کے 15,000 جمع کرتا ہے، 20,000 جمع کرتا ہے، 10,000 جمع کرتا ہے، لیکن قربانی کی جب بات آتی ہے تو فوراً نکال کے دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہونے کی وجہ سے آدمی اس کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اللہ کی محبت نہ رکھ کر کے دل میں اتنا بڑا رقم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی جو ہے یہ غور و فکر دلاتی ہے آدمی کے ذہن میں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ محبت کچھ حد تک رہتی ہے۔ جانور خریدنے سے لے کر کے جانور ذبح کرنے تک یہ محبت رہتی ہے، اتنا ہی جذبہ رہتا ہے۔ جب جانور ذبح کر دیے تو آدمی کا جذبہ بھی ختم، اللہ سے محبت بھی ختم۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں 15,000 دے سکتا ہے، اللہ کے راستے میں 2 سجدے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں 15,000 ہم خرچ کر سکتے ہیں، 20,000 دے سکتے ہیں، تو 2 سجدے اللہ کے لیے کرنا کتنی بڑی بات ہے، کیا بھاری کام ہے؟ یہ آدمی کو قربانی سکھاتی ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو شخص اتنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں بغیر سوچے، بغیر فکر کیے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بعد میں کسی چیز کے لیے خرچ کرتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں، ارے نہیں کرنا چاہیے تھا، پیسے ضائع ہو گئے۔ لیکن ذرا بتائیے مجھے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو قربانی کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرے اور بعد میں افسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا انسان۔ آدمی خوش رہتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیا ہے،
تو لہٰذا یہ اسی وقت دل سے نکل سکتا ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو. جب محبت نہیں ہوتے آدمی کے دل میں تو یہ سب کام انجام نہیں پاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت باقی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن اس محبت کو ایک لمبا زمانے تک گزارنا چاہیے. آدمی قربانی کہتا ہے کہ اس محبت کو نہ رکھے. اس بات کو احساس سے لیں. آپ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ آدمی جو ہے اس محبت کو جو ہے باقی رکھے, موت تک باقی رکھے, موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے. ایک اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جو ابھی جلد بازی میں ہے کہ جا کر کے قربانی کریں. بہت جلد بازی میں ہوں گے, ابھی جائیں جلدی قربانی کرنا ہے, اسے گوشت کھانا ہے. یقیناً بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو قربانی پیش کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر غور کرو ایک چیز پر. ایک شخص اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ خرچ کر کے جانور خریدا ہے اور وہ شخص قربانی کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کتنی بڑی قربانی پیش کی, کتنا پیسہ میں نے اللہ کے راستے میں لگایا. لیکن جو شخص اس چیز پر غور کرتا ہے نا, وہ ذرا اس چیز پر بھی غور کرے. کیا غور کرنا چاہیے؟ غور یہ کرنا چاہیے کہ میں نے قربانی کے لیے اتنا پیسہ جو جمع کیا, 15,000 10,000, کتنی نمازیں چھوڑ کے جمع کیا؟ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کر کے جمع کیا یا اللہ کی اطاعت کر کے جمع کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر کے بزنس میں لگے ہیں. کیا وہ کمائی حلال کی ہو جائے گی؟ کیا وہ پیش کردہ جانور اللہ قبول کر لے گا؟ ایک شخص اللہ کے فرض کردہ نمازوں کو چھوڑ کر کے, اللہ کے حرام کردہ کاموں کو انجام دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جانور پیش کرتا ہے اس مال سے اللہ قبول کرے گا اس چیز کو. اس پر غور کریں. اگر آدمی اس چیز پر غور کر لے گا اور پھر احساس کرے گا کہ میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, آدمی سر پٹک لے گا زمین پر. احساس کرے گا تو سر پٹک لے گا زمین پر کہ میری قربانی کیا ہو جائے گی. ایک آدمی جو اتنا مال جمع کرتا ہے, ذرا احساس کرے کہ کہاں سے مال لائیں. ہم اللہ کے لیے جو مال پیش کر رہے ہیں, کہ اللہ کی اطاعت کر کے پیش کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر کے پیش کر رہے ہیں؟ کئی لوگ ہیں فرض نمازوں کا اہتمام نہیں, روزوں کا اہتمام نہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں, یہ مال کیا ہم اللہ کی اطاعت میں کمائے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں کمائے ہیں؟ اگر اطاعت میں کما کر کے خرچ کر رہے ہیں تو بہت مبارک لوگ ہیں. اور اگر جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے وہ مال کمایا ہے تو لہٰذا اس آدمی کو غور کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, لیکن جو ہے اس چیز پر غور کریں آپ کہ ہم جو مال لائیں اللہ کے راستے میں دیے ہیں, کہ اللہ کی اطاعت کر کے کمائیں, اللہ کی نافرمانی کر کے کمائیں. اگر اس چیز کا احساس دل میں آ جائے تو آدمی اپنی قربانی کے بارے میں, اپنی نمازوں کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں بہت محتاط ہو جائے گا, بہت احتیاط والا ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ قربانی جو ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے, سب کو معلوم ہے, بہت افضل عبادت ہے. قربانی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے, بہت بڑی عبادت ہے قربانی. احساس کیجئے آپ. لیکن ذرا اس امر پر غور کیجئے, اس معاملے پر غور کیجئے کہ قربانی جو ہے کل قیامت کے دن کب کام آئے گی, قربانی کا فائدہ کب ہوگا. یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں 15,000 دیا ہے, اس کا ثواب اس کو ملا ہے, اب اس کا ثواب جمع کر کے رکھا ہے, اس کا ثواب کل قیامت کے دن کب کام آئے گا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے. کل قیامت کے دن جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سوال پوچھیں گے. کیا سوال پوچھیں گے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. اگر نماز ہے تو آگے کے اعمال ہوں گے, آگے کے اعمال کام آئیں گے. اگر نماز ہے تو قربانی کام آئے گی, اگر نماز ہے تو صدقہ کام آئے گا, اگر نماز ہے تو حسن سلوک کام آئے گا. اگر نماز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پہلے اپنی نمازوں کا حساب دو, مجھے نمازوں کا حساب چاہیے پہلے. تو لہٰذا اس امر پر غور کریں. قربانی کرنے والے لوگ, خصوصاً جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں, اس چیز پر غور کریں. قربانی تو قبول ہوگی انشاءاللہ, لیکن قربانی کا فائدہ کب ملے گا؟ جب آدمی کے پاس, غور کیجئے, قربانی سنت ہے, فرض نہیں ہے. نماز رکن ہے اسلام کا, قربانی نہ رکن ہے, نہ واجب ہے, نہ فرض ہے, سنت ہے. جب ہمارے پاس سنت کو کرنے کے لیے اتنا جذبہ ہے تو رکن کو کرنے کے لیے جذبہ نہیں ہے کیا؟ جب ہم سنت کام کو کرنے کے لیے اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں, اتنے جذبے سے پیسہ خرچ کر لیتے ہیں, تو کیا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جذبہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے 2 رکعت 4 رکعت آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے وہ جذبہ کہاں مر جاتا ہے, وہ جذبہ کہاں دل میں چھپ جاتا ہے؟ اس امر پر غور کیجیے. اگر قربانی کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہونا ہے تو اس سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پورا کیجیے.
نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنے کے بعد جو قربانی کا فائدہ ہوگا، یقیناً قربانی قبول ہوگی۔ بہت مبارک لوگ ہیں جو قربانی دے رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی قربانی قبول ہوگی، لیکن غور کیجئے کہ قربانی کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس سے پہلے کی چیزیں ہوں۔ جب اس سے پہلے کی چیزیں نہیں ہیں تو قربانی کا فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب پہلے کی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس امر پر غور کیجئے کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ کتنا اللہ کے راستے میں قابل قبول ہے، ہم اس کا احساس کریں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں کیے ہوں گے، پوری زندگی میں۔ بعض لوگ ساری زندگی قربانی کیے، ہر سال قربانی کیے، لیکن جب موت ہو گئی اور جنت جہنم کا فیصلہ آ گیا تو قربانی نہیں کرنے والا پہلا جا رہا ہے اور قربانی کرنے والا پیچھے کھڑا ہے۔ ایسا ممکن ہے ایک شخص پوری زندگی قربانی کرے، بڑا بڑا جانور لے کے قربانی کرے، لیکن ایک شخص بیچارہ غریب ہے، ایک بار بھی اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کیا ہے؟ یہ ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ شخص جنت میں پہلا چلا جائے، یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا اس امر پر غور کیجیے، صرف قربانی دے دینا بڑی بات نہیں ہے، قربانی سے پہلے جو تقاضے ہیں، جو اللہ نے ہم سے باتیں مطلوب کی ہیں، ان چیزوں کو پورا کیجیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں تو قربانی کے فائدے ہیں، اگر قربانی سے پہلے ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ایک شخص ظہر سے پہلے جانور ذبح کر رہا ہے، اللہ کے پاس اس کا ثواب پہنچ گیا، لیکن ظہر کی نماز سے غائب، بتائیے کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کی عبادت میں جو ہے نہ لگے اور صرف قربانی پیش کرے، ایسے لوگوں کی قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ان چیزوں کو پورا کیجیے۔ اگر ہم ان چیزوں میں کوتاہی برتتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اتنا بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس پیسے کو رکھ لیجیے اپنے پاس، لیکن قربانی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً قبول ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت کام آئے گا جب پہلے کی چیزیں ہوں، جب نماز ہو، جب زکوٰۃ ہو، جب روزہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہی میں تنبیہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ ان چیزوں پر دھیان دیں، ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے نا، وہ شراب پینے والے سے بدتر ہے، زنا کرنے والوں سے بدتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بتایا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں دینا چاہیے، اس کو مسلمانوں کے بچوں سے نکاح نہیں کرانا چاہیے۔ اتنی سخت باتیں نماز کے سلسلے میں آئی ہیں، قربانی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ہم اتنی آسان چیز کو لے رہے ہیں، اتنی بڑی چیز کو کر رہے ہیں اور اتنی آسان چیز کو یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آسان چیزوں کو لیجئے، 2 رکعت اللہ کے لیے نمازیں پڑھیے، فرض نمازوں کو انجام دیجیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر معلومات ہیں جو قربانی سے متعلق ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم جانور کے گردن پر صرف چھری رکھ کر کے چلانا یہ قربانی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آخری میں 2-3 منٹ کے اندر قربانی سے متعلق چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اہم مسائل قربانی سے۔ قربانی کے بارے میں جو مسئلہ ہے قربانی کرنے کے طریقے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم خرید کے لائے ہیں وہ جانور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو جانور ہم لائے ہیں اس جانور کو دوبارہ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ایک جانور آپ خرید کے لائے ہیں، دوبارہ اس جانور کو بیچ دینا یا کسی کو تحفے میں دے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو پھر جانور کو بدل سکتے ہیں، لیکن جانور کو بیچ دینا، ایک آدمی خرید کے لایا، بعد میں کہتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، جانور کو بیچ دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو جانور ہم خرید کے لائے ہیں اس جانور کو اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے، اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بکرا یا ایک مینڈا یا گائے کا ایک حصہ یہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے، سب کو ثواب پہنچ جاتا ہے اس کا۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ نہیں ہیں، ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس چیز پر دھیان دیں، اس چیز پر دھیان دیں، الگ سے ان پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ ایک شخص، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے آپ، مسجد کو آتے ہیں، آ کر کے پیسہ دے دیتے ہیں، میرے والد نہیں ہیں ان کی طرف سے قربانی کر دیجیے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی میت کی طرف سے اکیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے باپ کو شامل کر سکتا ہے، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے امی ابو جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے قبول کر لے، ایسا صحیح ہے۔ لیکن الگ سے قربانی دینا میت کی طرف سے یہ درست نہیں ہے، اس چیز پر دھیان دیجیے گا۔ جو لوگ قربانی میت کو الگ سے دیتے ہیں وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اپنے انڈر میں اپنا جو قربانی کا جانور ہے اس کے اندر اگر اس کو شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میت کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔
ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے جانور۔ کوئی بھی جانور ملا کم قیمت میں لا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، یہ صحیح درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اچھا جانور ہو اللہ کے راستے میں جب پیش کرنا ہی ہے تو اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، خود جو مالک ہے گھر کا، جو قربانی کا جانور خرید کے لایا ہے، جو پیسے خرچ کیا ہے، وہی قربانی کا جانور خرید کرے، ذبح کرے۔ یہی افضل اور سنت طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور خود ذبح کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور نائب بھی بنایا اللہ کے رسول نے۔ اسی طریقے سے قربانی سے پہلے خصوصاً فوٹو نکالنا، ویڈیو بنانا، ان چیزوں سے بچ کر رہے ہیں۔ یہ بہت تنبیہ کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر کوئی شخص ایک فوٹو نکالتا ہے جانور کا اور اس کو ڈالتا ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور لوگ دیکھ کر کے اس کی واہ واہی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 یوں ہی برباد ہو جائیں، صرف ایک فوٹو کی وجہ سے، صرف ایک ویڈیو کی وجہ سے۔ لوگ بلاگ بناتے ہیں قربانی کے لیے، یہ بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ قربانی اللہ کے لیے خالص پیش کر رہے ہیں، یہ چیز میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سا بھی ریاکاری آ جائے، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ان چیزوں کو کر رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے، اس میں اندیشہ ہے کہ آدمی کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا قربانی کرنا ہے تو دل سے کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانور پیش کرنا ہے تو دل سے اس کو انجام دیجئے، فوٹو ویڈیو وغیرہ نکالنے سے بالکل پرہیز کیجئے۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے، قبلے کی طرف، جانور کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے۔ کیسے لٹانا چاہیے؟ جانور کا جو لیفٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین پر ہو، لیفٹ کا حصہ، اور رائٹ حصہ اوپر ہو، یعنی مثال کے طور پہ یہ قبلہ ہے تو سر اس طرف ہونا چاہیے اور پیر پورے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسے جانور کو سلائیں۔ جانور کو کیسے سلانا چاہیے؟ پیر قبلے کی طرف ہو اور جانور کا سر اس طرف نہیں، اس طرف سر ہونا چاہیے، اور ایسے لٹانا چاہیے اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہے جانور کو لٹانے سے پہلے جو بھی چھری وغیرہ ہے اس کو تیز کر لے پہلے ہی، خصوصاً جانور کے سامنے تلوار اور چھری جو ہے یہ تیز نہ کرے، اس سے منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی دوسرے جانور کو سامنے رکھ کر کے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانوروں کو الگ کریں۔ اگر مجموعی اعتبار سے جانور ہیں تو الگ لے جا کر کے ایک جانور کو ذبح کریں۔ جب جانور کو لٹائیں، لٹانے کے بعد اپنا سیدھا پیر جانور کی گردن پہ رکھیں، صرف پکڑ بنانے کے لیے، زور سے نہیں، پکڑ بنانے کے لیے اپنا سیدھا پیر جانور پر رکھیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر جو دعا ہے وہ پڑھ کر کے جانور ذبح کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد یہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن اہل بیتی۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں بولے، کیا بولے وہ؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور میرے والدین جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے قبول فرما لے، ایسا اردو میں بولنا چاہیے۔ اگر عربی نہیں آتی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ کہیں کہ اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور میرے والدین جو انتقال کر گئے اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے تو قبول فرما لے، یہ کہہ کر کے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جانور ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور کے جسم سے پوری روح نہ نکل جائے، جانور کے پیر توڑنا، جلد بازی کرنا یہ درست طریقہ نہیں۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک جانور پوری طریقے سے آرام نہ ہو جائے جانور کو چھونا نہیں چاہیے، جانور کی کھال نہیں نکالنا چاہیے، اس کو چمڑا نہیں اتارنا چاہیے۔ جب جانور پوری طریقے سے زمین پر آرام ہو جائے، پوری طریقے سے جان نکل جائے، حرکت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد ہی جانور کو جو ہے اس کے بعد کے معاملات انجام دینا چاہیے۔ یہ خصوصاً اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ بعض لوگ زبردستی کرتے ہیں، جلد بازی میں جو ہے زبردستی کرتے ہیں، جلد بازی نہ کریں، تھوڑا وقت لگے صحیح لیکن جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ کہ جانور کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ انجام دینا چاہیے، جانور کے ساتھ سختی کا معاملہ انجام نہیں دینا چاہیے۔ اگر جانور اکڑتا ہے، تھوڑا وقت لیتا ہے، تھوڑا وقت دیجیے، جب تک جانور جو ہے مطمئن نہیں ہوتا ہے اس کو ذبح نہ کیجیے۔ جب جانور مطمئن ہو جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے بعد ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے چمڑا وغیرہ جو ہے یہ بیچنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، چمڑا بیچنا جائز نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جو شخص چمڑا بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے اس کی قربانی مکمل نہیں ہوگی، یہ مراد ہے اس سے کہ لہٰذا چمڑا نہیں بیچنا چاہیے۔ جانور کا کسی بھی حصہ، جانور کا کوئی بھی حصہ بیچنا منع ہے، کوئی بھی حصہ۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں اس چیز کی آپ کسی کو تحفے میں دے دیں، کسی کو ہدیہ دے دیں، لیکن بیچنا جائز نہیں، کوئی بھی حصہ
جانور کا کسی بھی حصہ اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جانور کی رسی کو ہی بیچنے سے منع کیا گیا۔ سبحان اللہ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب حج کر رہے تھے کہا کہ جانور کی رسیاں، جانور کی جو چمڑے ہیں اس کو فقراء میں تقسیم کر دو، اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والے آدمی ہیں ان کو پیسے اپنی طرح سے دینا چاہیے۔ بعض لوگ گوشت دے دیتے ہیں ان کو کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں، یہ 2 کلو 3 کلو گوشت لے جاؤ، یہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کے گھر آتے ہیں قربانی وغیرہ کے جانور کاٹنے کے لیے ان کو اپنے جیب سے دیں، اپنے جیب سے پیسہ دیں، وہ جس چیز پر راضی ہوں وہ دیں، لیکن قربانی کا گوشت بطور اجرت، بطور ان کو دینا، عوض دینا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی ختم ہونے کے بعد جو لوگ جن کے ناخن بال وغیرہ بڑے ہو گئے ہیں وہ فوراً اپنی پاکی صفائی کا خیال کریں، جا کر کے فوراً بال کٹوائیں، ناخن کٹوائیں، اپنی پاکی صفائی کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے گوشت کیا کرنا چاہیے، لوگ سوال کرتے ہیں، بانٹنا چاہیے، کھانا چاہیے، کیا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت میں کوئی قید نہیں ہے۔ ایک آدمی چاہے تو پورا گوشت کھا سکتا ہے، چاہے تو آدھا گوشت اپنے گھر میں رکھ کے کھائے، آدھا گوشت صدقہ کرے، چاہے تو تھوڑا رکھے، کسی کو بانٹے، کسی کو دے، ذخیرہ کر کے رکھے، یہ سب صورتیں جائز ہے۔ گوشت کا معاملہ آدمی کے ذمہ ہے، آدمی جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن گاؤں کے حالات کا رعایت کرنا چاہیے۔ اگر گاؤں میں مانگنے والے زیادہ ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں، عید کے موقع پر مسلمان بہت زیادہ بھوکے ہیں، تو ان لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں فرمایا، تو صحابہ دوسرے سال بھی آ گئے کہ اللہ کے رسول اگلے سال بھی ایسے ہی کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اس سال کچھ غریب لوگ آئے تھے اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کا جو گوشت کا معاملہ ہے یہ اپنے ذمہ ہے، آدمی جیسا چاہے اس سے معاملہ کر سکتا ہے، چاہے تو رکھے پورا اپنے پاس، چاہے تو بانٹے، چاہے تو کسی کو کھلائے، یہ پورا معاملہ آدمی کے ذمہ ہے، شریعت میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو جانور کی جو گندگی ہے اس کی پاکی صفائی کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر یہ دھبا ہے کہ مسلمان پاکی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی جانور ذبح کریں پہلے اپنی پاکی صفائی کا خیال کریں، تو جانور وغیرہ کی غلاظت ہے جو بھی ہو اس کی پاکی صفائی کا خیال کریں۔ ایسا نہیں کہ راستے میں ڈال دیے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں منع کیا گیا۔ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ ہم جانور ذبح کریں، فوراً معاملے کو نپٹے، فوراً اچھے سے کام انجام دے، فوراً معاملہ صاف ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ قربانی سے متعلق چند احکام اور مسائل ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہماری قربانیاں جس مقصد کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مقصد ہم کو مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کی عظیم عبادت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں، جو مسلمان کسی وجہ سے آج عید کی نماز ادا نہیں کر سک رہے ہیں، وہ مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوبارہ ایک مرتبہ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده